اسرائیل جو امریکہ اور مغرب کے ہاتھوں کا ایک خنجر ہے جو اس نے عرب دنیا کے سینے میں گھونپ دیا ہے، فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور عالمی قوتیں اس کا تحفظ کر رہی ہیں۔ ایک ناجائز ملک کو تحفظ دے رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے۔ اور میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا، اور وجود میں آنے کے بعد اس کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی خارجہ پالیسی پر پہلا پالیسی بیان دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اساس اور اس کا بنیادی ہدف دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا۔ اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے، اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے وہ غلامانہ ذہنیت۔ اور آج تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ اسرائیل نے کل کیا کہا، اقوام متحدہ کے فورم پر کہا پاکستان کے اندر ناجائز گرفتاریاں، پاکستان کے اندر تشدد، اور پھر تشدد سے آگے ان پر جنسی تشدد کا الزام۔ اب یہ تین الفاظ کس کے ہیں؟ ناجائز گرفتاریاں، یہ آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے؟ اس پر تشدد، یہ کس کا عنوان ہے؟ اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس نے کی ہیں؟ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج پی ٹی آئی کی زبان بولی ہے وہاں پر۔ تو پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، خوب خوب خوب، ماشاءاللہ۔ ہم نے جو نشاندہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے۔ تو پاکستان میں یہ لوگ تو آپ کو ذرا نظر آتے ہوں گے، کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا جی۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ تہذیب کی جنگ ہے، اور صرف تہذیب کی جنگ نہیں، اس کے پیچھے سیاسی جنگ ہے، اس کے پیچھے اقتصادی جنگ ہے۔ پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا، اس پاکستان کے قیام میں بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں قربان ہوئی ہیں۔ 75 سال سے آپ بتائیں کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ اور 9/11 کے بعد جو تسلسل کے ساتھ ہماری پالیسیاں چل رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ، اس نے پاکستان کا مذہبی شناخت ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھار لیا ہے پاکستان میں۔ آج پاکستان میں اگر سب سے زیادہ معتوب ہے وہ آپ کا مذہبی طبقہ ہے، وہ آپ کے علماء ہیں، وہ آپ کے دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، مساجد ہیں، مساجد کے ائمہ و خطباء ہیں، اور تھوڑی سی کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوئی اور سیدھا جناب یہ تو دہشت گرد ہے۔
اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے دنیا میں. مغربی دنیا جس دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے، ہمارے ملک کے نظام میں آج مذہبی طبقے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن مذہبی طبقے کے گردن پر ہر وقت چھرا ہوتا ہے اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، جس مذہب سے آپ کو خطرہ ہے پاکستان میں وہ مذہب ہماری چھری کے نیچے ہے. میں جس سیاسی میدان میں ہوں، میں جس ماحول میں ہوں، میں اس تاثر کو مٹانا چاہتا ہوں، بہت خوب. ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ مٹا کر دم لیں گے. ماشاء اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مذہب سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی. اور اب بھی ہم امریکہ اور مغرب سے مرعوب رہیں. کچھ تو ذرا آدمی اپنے اندر کو ٹٹولے، اپنے عزت نفس کو ٹٹولے. ہمارے بالکل پڑوس میں جو امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر نکلا اور بھاگا ہے، واہ واہ. اب بھی ہم اسی سے مرعوب ہیں. بہت خوب بہت خوب. کس بات پہ؟ آئیں سیاسی بات کریں. ہم سیاسی لوگ ہیں. مدارس نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا ہے، علماء نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا ہے، آئین کا ساتھ دیا ہے، ریاست کا ساتھ دیا ہے. اس کی بے قدری کرو گے تو پھر پاکستان کا تحفظ کرنے والا کوئی طبقہ یہاں نہیں رہے گا. جس نے گزشتہ 3.5 سال حکومت کی وہ پلانٹڈ تھا. بے شک. وہ اس ملک کے خاتمے کے لیے اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا. وہاں قول و فعل میں تضاد ہے. لوگوں کے سامنے کہو امریکہ مرد آباد، اور کاغذ پہ دستخط کرو تو امریکہ زندہ باد. کہتی اور کرتی میں بڑا فرق، تضاد. امریکہ کے ایجنٹوں، یہودیوں کے ایجنٹوں، بہت خوب. ایدک اس کی مخالفت میں اپنا چورن نہ بیچا کرو. ہم تمہیں جانتے ہیں. ماشاء. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. شیر کی للکار. بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، واہ واہ واہ. من انداز قدت را میں شناس. واہ واہ. ایدک اللہ. انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے کہ ملک کے وفادار بھی ہم ہیں. انشاءاللہ ملک پر مشکل آئی تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اول دستہ ہم ہوں گے. انشاءاللہ. اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم خود انشاءاللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں. اور کوئی مائی کلال وہ یہ نہ سوچے کہ ہم دین اسلام اور لا الہ الا اللہ کو پاکستان سے باہر کر دیں گے. ماشاء اللہ. یہی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. حاکم رہے گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. کچھ اخلاق ہوتے ہیں، کچھ تہذیب ہوتی ہے، کچھ نظریہ ہوتا ہے جن کا نظریہ پاکستان کا نہیں، صرف آئیڈیل چند جملوں کے ساتھ سیاست کرے گا. انشاءاللہ جنازہ ہم نے اس کا نکالا ہے اور دفن بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. لیکن قوم ذرا حوصلے میں رہے. بہت خوب. ہم قوم کو تنہا نہیں رہنے دیں گے. انشاءاللہ. دنیا کو بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، آزادی ہمارا حق ہے، بین الاقوامی طور پر مسلمہ ہمارا حق ہے. اگر ہماری آزادی پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. دینی مدارس ادارے ہیں، لوگوں کے چندوں سے چلنے والے آزاد ادارے. انشاءاللہ اس کو کسی بالادستی کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور آزادی کے ساتھ قرآن و حدیث کی علوم کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو زندہ رکھے، تابندہ رکھے، پائندہ رکھے اور
جمعیت علماء اسلام کو اللہ تعالیٰ ترقی ان سے سرفراز فرمائے.